بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، آج کے سبق میں ہم چوتھے پارے کے مضامین پر مختصر گفتگو کریں گے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا، اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا، لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نوش فرماتے تھے۔ اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ امی اپنی پیدائشی حالت پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، مگر آپ نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو توریت لے آؤ، اس میں یہ حکم دکھا دو، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ پر تمہارا افتراء ہے، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ عز و جل کا حق ہے، یا اس کے اختیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ آیت نمبر 95 تا 97 میں صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم بیان ہوا، اور یہ کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا، جس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے اور جائے امن ہے۔ آیت نمبر 103 تا 110 میں اتحاد امت، فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان ہوا، اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اپنی بد عمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر نعمت بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعمت اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر اس کی وجہ فضیلت بھی بیان کی کہ تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو روکو، یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری عالم انسانیت کو دعوت حق دینا اور نبوی مشن کو سر انجام دینا ہے۔ آیت نمبر 112 میں بتایا کہ یہود پر ان کے ناروا اعمال کے سبب ذلت مسلط کر دی گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس کے انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ آیت نمبر 118 میں حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا ان کی خواہش ہے۔ ان کی مسلمانوں سے نفرت کس حد تک ان کی باتوں سے آیا ہے، اور جو بغض و عناد وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے سوا ہے۔ ان کا شعار منافقت ہے، سامنے آئیں تو محبت کے دعوے اور پس پشت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی راحت سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور دکھ سے انہیں راحت پہنچتی ہے۔ غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 122 میں فرمایا کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی ہمتیں پست ہو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ آیت نمبر 123 تا 128 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں مسلمان ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے اور مزید نصرت غیبی کا وعدہ فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول مومنوں کے اطمینان قلب کے لیے تھا۔ آیت نمبر 130 میں ایک بار پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا کہ حرام طریقے سے مال کو دگنا چگنا نہ کرو۔ آیت نمبر 133 اور 134 میں بیان ہوا کہ جنت کے حقدار اہل تقوی کا شعار یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں امت کے گناہ گاروں کو نوید مغفرت دی گئی کہ اگر تم نے بدقسمتی سے اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کام کر بھی دیے ہیں تو ایک بار پھر تمہیں دعوت ہے کہ پلٹ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بشرطے کہ وہ گناہوں پر اصرار نہ کریں بلکہ انہیں ترک کر دیں۔ آیت نمبر 139 تا 143 میں غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑ دینے والے مجاہدین کو تسلی دی کہ ثابت قدم رہو، آخرکار تم ہی سرفراز ہوگے۔ اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اہل حق کے ساتھ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے،
مگر برے دن ہمیشہ نہیں رہتے، یہ ابتلائیں مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے مسلمان کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل ایمان کے لیے اپنی نعمت اور احسان قرار دیا، اور اب آپ کے فرائض نبوت کو ایک بار پھر بیان فرمایا، کیونکہ منافق غزوہ احد کے مجاہدین کو بار بار ذہنی اذیت پہنچاتے ہوئے کہتے، اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی اور احد کے میدان میں نہ گئے ہوتے تو ان نتائج سے بچ جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہداء کی عظمت شان کو مسلمانوں کی تمانیت کے لیے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مردہ کہنا تو درکنار، اپنے ذہن کے کسی گوشے میں بھی انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ کافروں کو بتایا گیا انہیں جو دنیا میں ڈیل دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے مزید تباہ کن ہے، کیونکہ جتنی سرکشی وہ کرتے چلے جائیں گے انجام کار اس کا وبال ان پر ہی آئے گا۔ آیت نمبر 180 میں ان بخیل مالداروں کو جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وعیدیں سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال انہیں عطا کر رکھا ہے وہ یہ گمان نہ کرے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے، اور قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 183 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کے اس مطالبے کا ذکر ہے۔ ان کے نزدیک نبی کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں اور آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے، یعنی جلا کر راکھ کر دے۔ بتایا گیا کہ یہ محض ان کی ضد اور ہٹ درمی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن رسولوں نے یہ معجزہ پیش کیا ان پر وہ نہیں ایمان لائے۔ آیت نمبر 190 میں اور اس کے بعد والی آیات میں یہ بتایا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور نظام گردش لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حالت قیام میں ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، کروٹوں کے بال لیٹے ہوئے ہوں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سامعین عزیز محترم، یہاں پر صورت آل عمران کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی جو چوتھی صورت ہے وہ سورۃ النساء ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی ابتدائی 23 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ذریعے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، یعنی تمام انسانیت کی اصل ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اپنے زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو۔ اگلی آیت میں یہ بتایا کہ اگرچہ بوقت ضرورت ایک سے زائد 4 تک شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ازواج کے درمیان عدل کی کڑی شرط کے ساتھ زیر کفالت یتیموں کے حوالے سے فرمایا کہ اگر وہ اپنے مال کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے، ان کے سرپرست کو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے، ان کی ضروریات کی کفالت کرے اور ان سے حسن سلوک کرے۔ یتیم کا مال اس وقت اس کے سپرد کرو جب وہ بالغ اور عقل مند ہو جائیں۔ اس اندیشے سے یتیم کا مال جلدی ہڑپ نہ کرو کہ وہ بالغ ہو کر اپنے مال کا مطالبہ کرے گا، اور جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لو۔ قرآن نے یہ بھی بیان فرمایا، یتیم کا سرپرست اگر غنی ہے تو اپنی ذات اور ضروریات پر یتیم کے مال کو خرچ نہ کرے، اور اگر وہ فقیر ہے تو صرف بقدر ضرورت اپنے اوپر خرچ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد ہو یا عورت شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے، یعنی اسلام میں عورت کو وراثت سے محروم نہیں رکھا گیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے مسائل بیان فرمائے گئے۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت توبہ کا اصول بیان فرمایا ہے۔ جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائیں اور وہ غلطی کا احساس ہونے پر جلدی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن جو لوگ زندگی بھر گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ فرشتہ اجل سر پر آڑ کھڑا ہو اور کہیں کہ میں نے توبہ کی، تو ان کی توبہ کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں۔ اور جن کی موت کفر پر واقع ہو جائے
ان کی آخرت میں نجات کی کوئی ضمانت نہیں۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ بیوی کا مقررہ مہر خواہ کم ہو یا زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جن عورتوں سے نسب کے رشتے سے نکاح حرام ہے ان سے ردات کے رشتے بھی حرام ہیں۔ سورۃ النساء 23 میں بھی یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے۔ سامعین عزیز محتشم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔